اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک، اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں. حاضہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا بہنا، کسی چیز میں رکاوٹ کا نہ پڑنا. جیسے پانی بہتا ہے ایسے ہی خون کے بہنے کو اور خواتین کے جسم سے جو اگلے حصے سے خون بہتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے لغت میں حیض، اور اسی کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا. اور اگلے حصے کی قید اس لیے ارشاد فرمائی گئی یا لگائی گئی کہ دوسرا حصہ پیچھے کا جو ہے اس میں کسی بیماری کی وجہ سے بھی خون ہو سکتا ہے، اور بیماری کی وجہ سے آگے کے حصے میں بھی خون آ سکتا ہے، لیکن اس کا مستقل ایک الگ باب متعین کر دیا کہ اگر بیماری کی وجہ سے خون بہ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کے کیا حکم ہے، اور جو معمول ہے خواتین میں وہ پیریڈز جنہیں کہتے ہیں اس معمول کا کیا حکم ہے. اور لفظ یہ لائے ہیں کہ عن المحیض، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں، یہ نہیں فرمایا کہ حیض کے بارے میں. اور محیض کا مطلب دونوں ہو سکتے ہیں. مفسرین نے لکھے ہیں کہ ٹائم کے بارے میں، کہ کتنا وقت ہے یہ خواتین کے لیے، کتنا وقت پاکی کا ہے، کتنا وقت اس میں ناپاکی کا ہے، ایک چیز. اور دوسری یہ بھی ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ یسألونک عن المحیض، آپ سے اس مقام کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ جہاں سے خون بہتا ہے وہ مقام ناپاک ہو جاتا ہے، تو آپ ہمیں کیا فتویٰ دیتے ہیں، ہمیں اس ناپاکی میں ملوث ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو محیض کے دونوں ترجمے ہوئے، ایک وقت کے بارے میں اور ایک مقام کے بارے میں، اور اللہ نے دونوں ہی چیزوں کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اذن، ان سے کہیے کہ یہ ناپاکی ہے، گندگی ہے، یعنی یہ جو خون ہے یہ ناپاک ہے. اور حدیث پر غور کرنے سے جتنے بھی احکامات ہیں 3 طرح کے خون ہوتے ہیں. ایک خون تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے، اور ہمارے نزدیک حنفی فقہا کے نزدیک کم سے کم مدت اس کی 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن اور 10 راتیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں سے کم جو خون ہے وہ حیض نہیں ہے، اور 10 دن اور 10 راتوں سے زیادہ جو خون آ گیا وہ بھی حیض نہیں. اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں استحاضہ، اور استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو حیض کے علاوہ کسی بیماری سے آتا ہے. اور 2 خواتین ایسی تھیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں، اور انہوں نے بہت چیزیں اس معاملے میں پوچھی، اور بڑے مشکل مسائل ہیں اس کے. اور ان میں سے ایک خاتون نے کہا انما اسج سجن، اللہ کے رسول میں تو خون میں بھیگ جاتی، اتنا زیادہ خون آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اور وہ خون جو تھا استحاضہ تھا، یعنی 3 دن 3 راتوں سے کم یا 10 دن 10 راتوں سے زیادہ. سمجھ آ رہی؟ اچھا، یہ تھی ہمنا بنت جہش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی. حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ام المومنین تھیں ان کی چھوٹی بہن تھی. اور ایک خاتون اور تھی، اور انہوں نے اس معاملے میں بہت سے مسائل دریافت کیے. 2 خون یہ ہو گئے، اور تیسرا خون کہلاتا ہے نفاس. اور نفاس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آئے، حتیٰ کہ بچہ کچھ حصہ اس کا پیدا ہو گیا آدھا جیسے، اور باقی ہے ابھی، تو اس وقت تک بھی وہ خون حیض کا شمار ہوگا. اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جو خون ہے یہ تیسرا خون ہے جو نفاس کہلاتا ہے. اور ان تینوں کے احکامات الگ الگ ہیں. نفاس کے خون کو اللہ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا، تو بچے کی پیدائش کے بعد جتنے دن بھی جاری رہے، اور میکسیمم لمٹ اس کی فقہا نے 40 دن رکھی ہے کہ 40 دن کے بعد وہ پاک ہو جائے گی. لیکن اگر وہ فرض کیجئے 10 دن بعد ختم ہو جاتا ہے خون، 15 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو عورت اس وقت غسل کرے اور نماز پڑھے، اور شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات کا قائم کرنا بھی درست ہے. 40 دن پورے ہونے کوئی ضروری نہیں، وہ اس کی انتہائی مدت ہے جو بیان کی گئی. اور یہ جتنے بھی خون ہیں ان میں مسائل جو بالعموم پیش آتے ہیں. ایک مسئلہ تو ہے نماز کا، اور نماز کے مسئلے میں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ 3 دن 3 راتیں اور 10 دن 10 راتیں، اگر یہ ایام ہے، پیریڈ ہے، حیض ہے، تو نمازیں معاف ہو. اور دوسرا مسئلہ ہے روزے کا، اور روزے کی حالت میں یعنی روزہ تو ختم ہو جائے گا، ایسے روزے نہیں رکھیں گی، لیکن روزوں کی قضا بعد میں کریں گی، نماز کی قضا کوئی نہیں. 2 چیزیں. تیسرا مسئلہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا، اور خواتین ایام میں حیض ہو اور یا نفاس ہو، اس صورت میں قرآن پاک کو وہ تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں، اور نہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی اور دعا کی نیت سے پڑھ سکتی. مثلا ایک خاتون روزانہ رات کو کچھ پڑھتی ہیں آیت الکرسی، تو اگر ان کو ان ایام میں پڑھنا ہی ہے اور ان کی نیت یہ ہو کہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہوں، اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کی نیت ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز. ان کی حالت ایسے ہی ہے ان 3 دن 3 رات کے بعد اور 10 دن 10 رات سے پہلے درمیان میں، چاہے وہ عادت ان کی جیسی بھی ہے، ان کے پر وہی حکم لگے گا جو کسی مرد کے بارے میں اس وقت حکم دیا جاتا ہے جب اس پہ غسل فرض، کہ اس صورت میں نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے، دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے، اور مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا مرد بھی عورت بھی. تو ایک مسئلہ نماز کا، دوسرا مسئلہ روزے کا، تیسرا مسئلہ تلاوت کا، اور چوتھا مسئلہ شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے. اور اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کل ہوا اذن، ان سے کہیے کہ یہ گندگی ہے، لیکن وہ گندگی اور خون عارضی ہے نا، مستقل تو نہیں.
تو اس لیے بتلایا ہے کہ فاعتزل النساء، اور اپنی عورتوں سے الگ رہو، فاعتزلوا الگ رہو. یہ معتزلہ کا جو بار بار ذکر آتا ہے نا، معتزلہ انہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اہل سنت سے الگ ہو گئے. فاعتزل النساء، عورتوں سے الگ رہو، فی المحیض، حیض کے وقت میں بھی اور اس مقام سے بھی. یہاں پر یہ تعلیم دی. اس تعلیم سے ایک مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ جہاں پر عارضی طور پہ چند دن کے لیے ناپاکی ہے، اللہ نے منع کر دیا ہے کہ ازدواجی تعلقات نہیں رکھنے، اور جو جگہ خواتین کے جسم میں مستقل ناپاکی کی ہے اور مردوں میں بھی، وہ فعل اور وہ حرکت کتنی زیادہ شنی ہے، کتنی زیادہ خرابی کی بات ہے کہ جو جگہیں مستقل طور پر جسم میں ناپاک رہتی ہیں ان کو اپنے جنسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ ایسا فعل حرام، غیر فطری فعل جسے کہتے ہیں، یہ حرام ہے، اور اتنا شدید حرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی حرکت کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وحی کا انکار کر دیا. اسی لیے بعض حضرات نے اسے کفر سے تعبیر کیا. اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بھی ایسی حرکت کی، اللہ اس سے اس حال میں ملے گا قیامت میں کہ خدا کو ناپاکی کی وجہ سے اس آدمی پہ غصہ ہوگا اور خدا اپنی رحمت کی نظر اس کی طرف نہیں کرے. یہ تو حال ہے اس بیوی کا جس کے ساتھ نکاح ہوا اور تعلق جس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جو لوگ بھی علیہ باللہ یہ ہومو سیکشل اور یہ جو چیزیں ہیں وہ خدا کے ہاں کتنی سخت ناراضگی کا موجب ہیں، کیونکہ انسان گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہی کہ تم اپنی ان عورتوں سے الگ رہو. کب الگ رہو؟ ایام میں ایک تو صورت یہ ہے کہ خواتین کی عادت مقرر ہو. عادت مقرر ہوئی مثلا 4 دن 4 راتیں، 5 دن 5 راتیں، 6 دن 6 راتیں، جو بھی 10 دن سے کم جو بھی عادت متعین ہے، یہ عادت کے مطابق ہر مہینے کے پیریڈز آتے ہیں، اس میں تم ان سے الگ رہو. ایک چیز یہ ہے کہ کوئی عادت ہی متعین نہیں، 3 دن 3 رات سے کم خون آئے اور اس صورت میں ان پر ایک نماز کا وقت گزر جائے، جیسے خون رک گیا ظہر کے وقت میں، اب عصر کی نماز کا وقت بھی گزر جائے، تو پھر اس صورت میں وہ غسل کر لیں گی، پاک ہو جائیں گی کیونکہ خون رک گیا. تو یہ کہیں گے کہ اس خاتون کے ساتھ مسئلہ ہو گیا استحاضہ کا. اگر 3 دن 3 رات ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا، کہ 1 دن 1 رات 2 دن 2 راتیں ہیں تو کسی اور بیماری کی وجہ سے خون ہے، اس پہ حکم نہیں لگایا جائے گا. جب نماز کا وقت گزر جائے گا ایک، تو اب سارے احکامات اس کے لیے جائز ہو جائیں گے، شوہر کا تعلق بھی جائز ہو جائے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ 10 دن اور 10 راتیں گزر گئی تو میکسیمم پیریڈ گزر گیا. اب اس صورت میں میکسیمم پیریڈ گزرنے کی صورت میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ میکسیمم جب پیریڈ گزر جائے تو اس کے نہائے بغیر بھی شوہر اس کے قریب جا سکتے، نہانا شرط نہیں. اور منیمم پیریڈ اس میں ہے 3 دن 3 راتیں، کہ ڈر ہے کہ پھر ایام نہ شروع ہو جائیں، یا اس کی اپنی عادت پوری ہو گئی خاتون کی، تو جو عادت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ بتلائی گئی وقت کے بارے میں، 3 دن 3 راتیں، 10 دن 10 راتیں. اور ایک بات یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ 2 مرتبہ حیض کے درمیان 15 دن اور 15 راتوں کا وقفہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 دن اور 10 راتیں خون کے ساتھ رہیں، اب وہ پاک ہو گئی اور اس کے بعد اگلے ہفتے پھر ایسی مشکل ایسی چیز پیش آ جائے. تو اگر فرض کیجئے 15 دن اور 15 راتوں سے پہلے خون شروع ہو گیا ہے تو اس پہ شریعت حرام کا ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتی. شریعت کہتی ہے جو ایک مرتبہ وہ پاک ہو گئی ہے تو اب کم سے کم 15 دن اور 15 راتیں درمیان میں آئیں گی، پھر اس کے بعد اس کے ایام شروع ہوں گے. یہ تو فرمایا وقت کے متعلق. اور اگر ہم اسے لے لیں جگہ کے متعلق تو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے تم الگ رہو. یہودیوں کے ہاں تو اتنی علیحدگی تھی کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے عورتوں کے لیے مستقل مکانات الگ بنا رکھے تھے، اپنی خواتین کو وہاں بھیج دیتے تھے. ظاہر ہے کہ بڑی شرم کی بات تھی کہ جو بھی گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا یہ حالت. اور عیسائیوں کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں، ان کے لیے ساری حالتیں برابر. شریعت نے یہ کہا کہ ان سے الگ رہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ازدواجی تعلقات ان قائم نہیں کر سکتے، بس اتنی بات. ان کا کھانا پینا، ان کا سالن کا پکانا یا باقی جتنی بھی زندگی کی روٹین ہے وہ سب کی سب درست ہے، صرف ازدواجی تعلقات پر پابندی لگائی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا، باقی ٹھیک. حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیتے تھے اور میں ایام کی حالت میں ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تیل لگا دیتی تھی، مالش کرتے تھے. اور ایسی صورت میں اگر فرض کر لیجئے کہ ایام کی حالت میں کسی نے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے، پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دونوں طرح کی چیزیں حدیث میں آئیں. ہمارے نزدیک ایام میں خون کے جو رنگ بدلتے رہتے ہیں سب برابر ہیں، چاہے وہ ریڈ کلر میں آئے خون اور چاہے براؤن کلر میں آئے، کوئی بھی آئے اس سے بحث نہیں، وہ سب گندگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن احادیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ گناہ مجھ سے ہو گیا، تو آپ نے فرمایا خون کا کیا رنگ تھا؟ اور اس نے کہا کہ وہ خون جو تھا وہ سرخ تھا یا زرد تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ تم اتنے پیسے صدقہ کرو. ان تمام احادیث میں حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اصول کی بات یہ ہے کہ مالی جرمانہ کسی پہ بھی جائز نہیں. مالی جرمانہ جو ہے بچوں پہ بھی جائز نہیں. کلاس روم میں بچہ نہیں پڑھتا، کوئی شرارت کرتا ہے تو ٹیچر کہے کہ تم پہ اتنا فائن ہے، شرعاً جائز نہیں ہے مالی جرمانہ. اس لیے وہ کہتے ہیں جتنی احادیث میں ذکر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے خرچ کرنے کے متعلق اس کی 2 وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے خون کا پوچھ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی اس خاتون کی ابتدائی دنوں کی بات ہے، یعنی 1-2 دن اس کی حالت تھی.
اور اس مرد نے صبر نہیں کیا تو اس پہ زیادہ جرمانہ لگنا چاہیے تھا یا زیادہ پیسے اسے دینے چاہیے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ پیسے اللہ کی راہ میں دو. تو یہ اس لیے تھا کہ اس کو عقل آئے. اسی لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ مستحب ہے کسی سے ایسے کوئی حرکت ہو جائے تو مستحب ہے، بہتر ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، خدا سے معافی. اور اگر وہ آدمی یہ کہتا تھا، خون کا رنگ ایسا بتاتا تھا جو ایام میں آخری دنوں میں ہوتا ہے، تو ہفتہ 10 دن تک صبر کرنا چونکہ کسی انسان کے لیے جوانی میں مشکل ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم صدقے کا حکم دیتے تھے کہ کم پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. لیکن ان تمام احادیث کے متعلق فقہا یہی لکھتے ہیں ہمارے کہ یہ ابتدائی دور کے واقعات ہیں. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی جرمانے کو ختم کر دیا تھا، اور اب بھی اگر کوئی اس چیز میں پڑ جائے اور وہ صدقہ کرے، پیسے اللہ کی راہ میں دے، اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج. اور اصل چیز اگر یہ گناہ ہو جائے تو توبہ ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی بات ہے، اگر نہ مالی طور پہ کچھ نہیں. ایک اور چیز یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ جس چیز کو جنس کہتے ہیں نا، سیکس، پوری تعلیم اسلام نے اس کی دی ہے. اور پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے، لیکن بچے جب بڑی عمر کے ہو جاتے تھے، جیسے 10 سال کے، 12 سال کے، تو انہیں باقاعدہ ایسی چیزیں فقہا، ان کے معلمین پڑھایا کرتے تھے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز. ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں سکولز میں جس چیز کو سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں، لیکن مسلمانوں میں یہ چیز رہی اور وہ صحیح چیز بتاتے تھے، اور اس میں بڑی حکمتیں تھیں. ایک تو یہ کہ جو اس کی جوانی کے مراحل ہیں اس میں اپنے ذہن پہ بوجھ نہ محسوس کرے. اگر کوئی چیز جائز ہے تو جائز ہے، خام خواہ اگر سوچتا رہا یہ گناہ کی بات ہے، گناہ کی حرکت ہے، تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر خراب کرے. اور دوسرے یہ کہ جن چیزوں میں خدا کی ناراضگی ہے اور منع کی ہیں اللہ نے، اس سے وہ باز رہے. لیکن اب ہمارے ہاں اس سرے سے تصور ہی نہیں رہا، اور مساجد میں بھی اور ہر جگہ پہ کوئی یہ زحمت گوارا نہیں کرتا کہ جو بچے بالغ ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، انہیں ان چیزوں کی تعلیم دی جائے اور سمجھایا جائے کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس صورت میں یہ حکم لگتا ہے. اور حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین آ کے ایسے مسائل پوچھتی تھی. اتنا اچھا اور آزاد معاشرہ تھا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ انصار کی خواتین بہت ہی اچھی ہیں، اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ مجھ سے آ کے حیض اور نفاس کے جو مسائل پوچھتی ہیں، لم یمنعہن الحیا من الایمان، ان کی حیا، ان کی شرم جو خواتین میں ہوتی ہے، انہیں ایمان کی تعلیم مجھ سے سیکھنے میں مانع نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں بنتی. یہ صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں آیا ہے. اور ایمان کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض اور نفاس کے مسائل پر ایمان فرمایا ہے، کیونکہ اگر پتہ نہیں چلے گا ایام کا کسی خاتون کو تو وہ گڑبڑ بھی کر سکتی ہے، حتیٰ کہ بچوں کے نسب میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ آگے آئے جس انسان کو نہیں واسطہ پڑا ان مسائل سے، شادی نہیں ہوئی، بیوی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، نہ سیکھے. ایک مسئلہ نہ جانتا ہو کوئی حرج نہیں، لیکن جب شادی ہو جائے تو یا تو بیوی کو تعلیم دلوائے اور یا پھر خود سیکھے. اگر شوہر ایسے مسائل نہیں سیکھے گا تو وہ ویسے ہی گناہ گار ہوگا، کیونکہ بیوی کے ساتھ تعلقات میں یا تو خود گڑبڑ کر دے گا، اگر نہیں بھی کی تو بیوی کو تعلیم کیوں نہیں دی، انہیں پتا ہونا چاہیے. اس لیے یہاں سے یہ جو آیات ہیں نا، آگے آپ دیکھیں گے بار بار ان کا ذکر آتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے جوابات دیے ہیں. آپ نے فرمایا جب تمہاری بیوی پر ایسی حالت آ جائے تو فَصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ، تو تم اس سے ہر طرح کا تعلق برقرار رکھ سکتے ہو سوائے اس خاص ازدواجی تعلق کے، وہ نہ کرنا، فعل باقی ٹھیک ہے. اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس آتے تھے اور اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ایام میں ہے تو آپ ان سے یہ کہتے تھے کہ گھٹنے سے ناف تک تم کوئی کپڑا باندھ دو کہ میرا جسم تمہارے ساتھ چھوئے نہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ بھی لیٹ جاتے. اس سے فقہا نے 2 نتیجے نکالے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے سے ناف تک جو سطر کا حصہ ہے اس حالت میں بیوی کے جسم میں سے اتنے حصے سے فائدہ اٹھانا منع قرار دیا ہے، خود ایسا نہیں کیا، اور اس کے علاوہ باقی جسم اس کا پاک. جو فقہا اور اس کی تفصیل لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی نفاست تھی، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، ان پہ خود حیا کا غلبہ تھا. مثلا جو احادیث آئی ہیں اس معاملے میں، نکاح مرد اور عورت کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے کے لیے جائز قرار دے دیتا ہے. شوہر یا بیوی اس مقصد کے لیے سارے جسم کے کپڑے اتار دیتے ہیں. شریعت نہیں کہتی برا کام کیا غلط کیا، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی نہیں تھی جس نے ان کا سارا جسم مبارک دیکھا ہو. ہاں میرے ساتھ ایسے ایک بار ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ بڑی تیزی سے اٹھے ان کے استقبال کے لیے، تو کمر مبارک مجھے نظر آ گئی، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا لباس اتارنے کو نہیں اچھا سمجھتے تھے. وہ ایک طبیعی چیز بعض لوگوں میں ہوتی ہے، شرم ہو یا خواتین میں ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر فرض کیجیے ایسے نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ناجائز حرام کیا مکروہ بھی نہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم اپنے گھٹنے سے ناف تک کوئی کپڑا اور رکھ لو، فقہا کہتے ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت کی نفاست کی بات ہے، وگرنہ گھٹنے اور ناف کی بھی قید نہیں ہے، بس اس فعل کی قید ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے ان ایام کے دوران. اور بڑی اچھی بات ان حضرات نے بھی لکھی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، اگر کوئی جوان تھا اس نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہو اور ہر کام کر سکتے ہو سوائے اس کے کہ گھٹنے سے ناف تک کے حصے کو جسم کو تم نہ چھونا.
اور جس آدمی کو اپنے آپ پہ کنٹرول تھا اس کے لیے یہ قید بھی نہیں لگائی، بس صرف یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بات نہیں کرنی، گندگی ہے اور اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے، باقی گھٹنے سے لے کے ناف تک بھی جو جسم رانے ہیں انہیں تم استعمال کر سکتے. یہی بات ہے جس پہ فتوا دیتے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ یا لکھ کے فتوا اس لیے نہیں دیتے کہ لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا. اب ہر آدمی کی اپنی اپنا حال ہے، طبیعت ہے، بعض لوگوں کو کنٹرول ہوتا ہے اور بعض بات نہیں ہوتا. یہ ایسی چیز ہے جو کتنی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں. تو وقت کا بھی بتا دیا، مقام کا بھی بتا دیا، اور مقام میں جو قید تھی گھٹنوں سے ناف تک کی اس کی بھی صراحت آ گئی. اللہ تعالی نے فرمایا ولا تقربوہن، اور تم اپنی بیویوں کے ہرگز قریب نہ جانا، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فاذا تطہرن، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، بہت پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات ازدواجی قائم کر سکتے ہو، من حیث، وہاں امرکم اللہ، جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا. دو لفظ استعمال فرمائے، ایک لفظ یہ کہا ہے کہ یطہرن، اور ایک لفظ یہ استعمال فرمایا ہے کہ تطہرن. یطہرن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. آگے یہ لفظ کیوں لائے ہیں فیضا تطہرن، خوب پاک ہو جائیں؟ کیونکہ جب ایک بار کہہ دیا کہ وہ پاک ہو جائیں تو تم تعلقات قائم کر سکتے ہو، پھر کیوں کہا کہ فیضا تطہرن جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں؟ بڑی حکمت ہے اس. کم سے کم ہم نے بتایا کتنے دن اور راتیں؟ 3 دن 3 رات، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں. دیکھیے اب اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ولا تقربوہن، اور تم اپنی بیویوں کے قریب ہرگز نہ جانا، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی 10 دن اور 10 راتیں کمپلیٹ مدت اس کی گزر جائے. تو اس صورت میں اگر اس نے غسل نہیں بھی کیا، سفر ہے، کوئی مجبوری ہے، شوہر کو جلدی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، 10 دن اور 10 راتیں پوری ہو. اتنا نازک معاملہ ہے یہ، جنس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون سے کہ تم اپنے ہاتھ پہ آٹا لے کے کھڑی ہوئی ہو. وہ آٹے سے جو گولا بناتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے ہاتھ پہ پیڑا رکھا ہوا ہو تنور میں لگانے کے لیے، اور آپ نے فرمایا تمہارا شوہر اگر آ جائے اور تمہیں بلائے تو تم اس آٹے کو وہیں رکھ دینا اور اس کے پاس چلی جانا، اور اگر تم نہ گئیں تو کن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں فساد مچ جائے گا اور بہت بڑے بڑے گناہ ہو جائیں گے. اتنا نازک مسئلہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر شوہر کی ضرورت وہ گھر میں پوری نہیں ہوگی بیوی سے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ باہر جائے گا تو زمین میں فساد تو مچے گا. اسی لیے ارشاد فرمایا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی قضاء سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا. حالانکہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مدینہ منورہ میں قاضی انہیں مقرر کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت آئی اور اس نے کہا امیر المومنین میرے شوہر نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے اور سب شوہروں کو اللہ ایسے کر دے اور بہت اچھا ہے. وہ چلی گئی. جب چلی گئی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین آپ سمجھیں اس نے کیا کہا؟ میں اپنے شوہر کی تعریف کر رہی تھی. ان کا یہ بات نہیں، وہ اس بات کی شکایت کر رہی تھی کہ اسے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاتون کو بلایا اور اس سے پوچھا، انہوں نے فرمایا ہاں. عرض کیا جی ایسے ہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تمہارے شوہر کو بلا کے اسے سمجھاؤں گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابی مدینہ منورہ کے قاضی آج کے بعد آپ ہیں، کیونکہ میں لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتا، آپ زیادہ سمجھ سکتے. ایسے اچھے لوگ تھے کہ جس میں جو کوالٹی دیکھتے تھے اس کے ذمہ وہ کام کرتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے ہاتھ پہ آٹا رکھا ہوا ہے اور روٹی لگانی ہے اور تمہارا شوہر تمہیں بلاتا ہے تو چھوڑ دو اس کو اور اس کے پاس چلی جاؤ، اور اگر تم نے ایسے نہ کیا تو زمین میں فساد پھیل جائے. اور اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا شوہر اسے اس بات کے لیے بلائے اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کر دے تو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں. اور اسی لیے حکم یہ دیا شریعت میں کہ اگر شوہر نامرد ہو اور ایسے تعلقات قائم نہ کر سکے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہو، اور نکاح منعقد بھی ہو جائے تو اسے اپنا علاج کروانے دیا جائے. علاج اگر نہیں اسے ٹھیک کر سکتا تو حکم یہ ہے کہ عدالت ان کے درمیان تفریق کر دے گی، کیونکہ عورت اس کے بغیر صبر نہیں کر سکے گی. کیا اس کی بھی جذبات ہیں، وہ کیا کرے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا کہا، یطہرن وہ پاک ہو جائے 10 دن اور 10 راتیں. ابھی اس نے غسل نہیں کیا. انسانی زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں کہ 10 دن اور 10 راتیں پوری ہوئی اور اس کے بعد سفر پیش آ گیا یا سفر میں ایسے ہو گیا اور شوہر چاہتا ہے اس تعلق کو قائم کرنا بغیر اس کے غسل کیے پاک ہوئے، کوئی حرج نہیں. اللہ نے کہا حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، یعنی ایام ختم ہو گئے، خون آنا بند ہو گیا، بس ٹھیک ہے تم اس تعلق کو قائم کر سکتے ہو. فاذا تطہرن، اور جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں. یہ حکم ہے 3 دن اور 3 راتوں کے، کیونکہ وہ کم سے کم مدت ہے نا، 3 دن 3 راتیں. تو شوہر جو ہے یا تو یہ کہا جائے کہ اسے بھی صبر کرنا چاہیے تھا 3 دن 3 راتیں، یا یہ فرض کیجئے صبر کی بات نہ بھی ہو تو حکم یہ ہے کہ فیضا تطہرن، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، یعنی 3 دن اور 3 راتوں کے بعد ممکن ہے آگے خون شروع ہو جائے تو کم سے کم ایک نماز کا وقت گزر جائے، اطمینان ہو جائے اور وہ غسل بھی کر لیں. فیضا تطہرن، جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو تم ان سے تعلق قائم کرو، من حیث امرکم اللہ، جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا. آپ نے کبھی چرخہ دیکھا ہے جس پہ سوت کاٹتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک بار تو ایسے آتی ہے لائن اور دوسری بار ایسے آتی ہے، ایسے اور ایسے، ایسے اور ایسے دھاگے آتے چلے جاتے ہیں اور وہ بنتا چلا جاتا ہے. اسے عرب کہتے ہیں احتیاق، یعنی چرخہ، اس پہ کپڑے کا بننا. اور مفسرین کہتے ہیں یہاں اللہ نے اسی چیز کو استعمال میں لائے ہیں. اللہ نے یہی کہا ہے کہ ایک پھر دوسرا، پھر ایک پھر دوسرا. تو اس طرح اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ ولا تقربوہن، اور تم اپنی بیویوں کے قریب نہ جانا، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ 10 دن 10 راتیں گزار کے پاک ہو جائیں، وتطہرن، اور تھوڑی دیر صبر کر لو، خوب پاک ہو جائیں، غسل بھی کر لیں. فاذا تطہرن، اور جب وہ غسل کر لیں، جب وہ 3 دن 3 راتوں کے بعد اچھی طرح پاک ہو جائیں، وتطہرن،
اور تطہرنا اور طہرنا دونوں یہاں آ گئے کہ جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں اور پاک ہو جائیں پھر تم اس کے بعد ان کے ساتھ ایسا فعل انجام دے سکتے. سمجھ آئے؟ یہ دونوں الفاظ جو ہے نا یدخلنا اور تطہرنا یہ دونوں الفاظ دو مرتبہ ایسے ہی اور ایسے لائے جائیں گے کہ حتی یدخلنا فاذا تطہرنا جب وہ پاک ہو جائیں اور خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں اور خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں اور پاک ہو جائیں. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ کے حکم الگ ہیں. فاتوہن یہ سمجھ میں آ گئی یہاں تک فاتوہن تو تم ان کے پاس آؤ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارے میں ذکر کیا ہے کیونکہ ایسے مسائل اشارے اور کنائے میں وہ وہی ہر جگہ شرفا کی زبان میں ایسی ہوتا ہے. یعنی تم ان سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرو من حیث وہاں سے امرکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ اولاد کے لیے دیا ہے اور تم اس طرح اس سے تعلق قائم کرو. کرنے کا مطلب کوئی حکم نہیں ہے, کوئی فرض اور واجب تھوڑا ہی مباح ہے یعنی جائز ہے اس حالت کے بعد. اس لیے کہ نکاح ان چیزوں میں سے ہے دو چیزیں اصل میں حرام ہیں, کوئی وجہ نہیں ہے ان کے جائز ہونے کی. ایک جانوروں کا ذبح کرنا اور دوسرا نکاح. کوئی وجہ نہیں ہے جانور کی کیوں ذبح کیا جائے محض انسانوں کی چٹکارے کے لیے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے میرا نام لے کے ذبح کرنا تاکہ تمہیں عقل آئے کہ اگر اللہ اجازت نہ دیتا ہم اس جانور کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, اس نے مہربانی کی. اور اس کے علاوہ جو چیز بھی کھانے پینے کی ہے اللہ کا نام لے یا نہ لے کھا سکتا ہے. زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو مکروہ کام کر لیا, مگر ہے تو جائز. پانی پی لیا, کہوا, شربت, کوئی چیز پی لی, کوئی چیز کھا لی, لیکن گوشت وہ کسی کی جان کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح یہ معاملہ بھی کسی خاتون کی عزت کا مسئلہ ہے اور مرد کی بھی عزت کا مسئلہ ہے. کیا آخر وجہ ہے کہ محض لذت اور لطف کے لیے ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا جائے؟ کیونکہ افعال تو اس میں بھی وہی ہیں کہ معاذ اللہ زنا میں, اللہ محفوظ رکھے. بات تو وہی ہے. اسی لیے اللہ نے یہاں بھی اپنے نام کو لینا ضروری قرار دیا کہ تم میرا نام لو اور اس کے بعد کوئی تمہارے لیے اور تم کسی کے لیے جائز ہو سکتے ہو. اسی لیے سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا ہے ان عورتوں کا خیال کرنا, تم نے ان کے جسم کو اپنے لیے جائز قرار دیا ہے میرا نام لے کے. اللہ نے کہا تم نے ان پہ میرا نام لیا ہے, یعنی تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند بھی ہے تو برداشت کرو, بیچ میں میرا نام آ گیا. یہ بات ہے کہ نکاح سرے سے جائز نہ ہوتا مگر نسل انسانی اور انسان کی ضرورت تھی, اسی وجہ سے اسے جائز قرار دیا گیا. تو فرمایا کہ ان کے پاس آؤ من حیث امرکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یعنی اولاد کے لیے. ان اللہ اس کی تشریح اگلی آیت میں آ رہی, ان اللہ یحب التوابین اور اللہ بہت پسند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. جنس کا معاملہ آ گیا, کوئی گناہ ہو جائے, کوئی ایسی چیز نہیں قابو اپنے آپ پہ رکھ سکے, اللہ نے کہا توابین جو لوگ بہت توبہ کرتے ہیں اللہ سے اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے. خوب توبہ کرتے رہو اللہ سے, کوئی بھی ایسا گناہ ہو جائے. وہ یحب المتطہرین اور اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو خوب پاک رہتے ہیں. جو آدمی جتنا پاک رہتا ہے اللہ ان لوگوں کو اتنا ہی پسند کرتا ہے. خوب پاک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طبیعت کو اس بات پہ آمادہ کرو, اس کا خوگر بناؤ کہ بہت پاک رہنا چاہیے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب کی سنتوں میں سے ہیں, اور ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب تم ہاتھ دھو تو یہ ہاتھوں انگلیوں کے جو درمیانی حصے ہیں انہیں خشک کر لیا. جیسے یہ ہاتھ دھویا نا تو اس کے درمیان میں انگلی میں پانی لگا رہ جاتا ہے نا, تو اس کا مطلب کہا کہ اسے بھی خشک کر لیا کرو. ایک پاکیزگی اور نفاست بھی تو ہے, بہت زیادہ خدا نے اہتمام کیا اس کا بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا کہ جو حب المتطہرین اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو بہت پاک لوگ ہیں. اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر دو اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اور آج کوئی کہہ کے کسی سے دیکھے تو لوگ تو لگتے لینے لگ جائیں, یہ پوری حدیث نہیں سناتے آدھی سنا دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی دیکھنا جس کے منہ سے بو نہ آتی, کہ مجھے اس سے فرشتے آتے ہیں. اور آپ نے فرمایا ناجی ملا تو ناجی, میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں اور تم لوگ تم سے بات نہیں کرتے نا, تو فرشتوں کو منہ کی بو سے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے, تو اس لیے تم میرے لیے ایسی لڑکی تلاش کر. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی اپنے لیے جو بیوی تلاش کرتا ہے یا وہ کسی کو کہتا ہے تو اس نے تو پوری زندگی گزارنی ہے. اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ اس آدمی کی ذات کا ہے, اس لڑکی کی ذات کا ہے. اسے نہیں پسند اپنے شوہر میں کوئی چیز اس کے شوہر میں ہے تو نہ کرے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ انسانیت کا اتنا ڈھنڈورا پیٹو کہ کسی کو کوئی چیز نہیں بھی پسند تو انسانیت کے نام پہ چلو جی برداشت کرو. یہ خاتون ہے اس کو فرض کر لیجئے کہ کوئی شوہر ایسا ہے جس کا رشتہ آیا وہ جسمانی طور پہ موٹا ہے, زیادہ فربی ہے, اس میں موٹاپا ہے, وہ نہیں پسند کرتی, اسے حق ہے مرد کر دے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی اس کو بھی تو رشتہ چاہیے, آخر اس کے ساتھ کون کرے گا؟ جو بھی کرے مسئلہ تو اس لڑکی کا ہے جس نے ساری زندگی گزارنی ہے, اور اسی طرح اس کا بھی مسئلہ ہے لڑکے کا جس نے ساری زندگی گزارنی ہے. اسے کہنا کہ بس ٹھیک ہے یہ ایسی ہے ایسی جو بھی ہے, اس میں فرض کیجیے اس کی عورت کی کوئی چیز نہیں پسند, آنکھوں میں کوئی بات ہے کسی چیز میں, اب اس کو مجبور کرنا کہ تم یہ رشتہ کرو, یہ درست نہیں ہے. اس کی زندگی گزارنی ہے پوری. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جب رشتہ ہوا تو آپ نے کہا جابر تم نے وہ دیکھ لیا ہے اس قبیلے کی خواتین کو ان کی آنکھوں میں بیماری کچھ نہ کچھ رہتی ہے, ایسے نہ ہو کہ بعد میں تمہارا نباہ سے مشکل ہو جائے, تو کل کو جو طلاق دینی ہے تو پہلے ہی ہوش کر لو. رات اس سے بھی بڑی بات حدیث میں آئی ہے, لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے انہیں پتہ نہیں کہ یہ مستقل ایک باب ہے جنس کی تعلیم کا. ان چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, اور جو خاتون نکاح میں آئی تھی ان کے جسم پر سفید داغ تھے, برس ہو جاتے ہیں نا جیسے, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کہ میں اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتا.
تو اس نے کہا مجھے میرے گھر بھیج دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انس ان کی احترام بھی کرو، ان کی خدمت بھی کرو، انہیں پیسے بھی دو، سب چیزیں، اور واپس فرما دیا، رخصت کر دیا۔ نہیں ایک آدمی کو ایک چیز اچھی لگتی تو آپ اس پہ زبردستی جبر نہیں کر سکتے، ہاں وہ اپنا دل کی بات ہے، وہ آدمی برداشت کرتا ہے، اس کے لیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت پاک رہتے ہیں، حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو۔